نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الخوف آیت نمبر 20 سے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے سکرات الموت کا ذکر دیکھا کہ کس طرح تکلیف کے ساتھ، مشکل کے ساتھ جسم سے روح نکلتی ہے، اور آج کے لیسن میں قیامت کا ذکر ہے، اور یہ بھی بڑا دلوں کو دہلا دینے والا ذکر ہے، بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نفخہ پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، ذالکہ یہ ہے یوم الوعید، دن وعید کا، وعدے عذاب کا دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ تو تھوڑا اس کو تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا حالات ہوں گے، اس وقت پر انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا، اور حدیث کے مطابق جمعے کا دن ہوگا، اور وہ دن لوگ اتنے غافل رہیں گے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک بہت زیادہ لمبی آواز سنیں گے، اور وہ آواز ایسی ہوگی جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور جو آدمی اس وقت جہاں ہوگا وہیں مر جائے گا، اسی حالت میں، اسی جگہ پر۔ اور یہ سور کی آواز اتنی بلند ہوگی، اور یہ بلند ہوتی چلی جائے گی، آواز اونچی سے اونچی ہوتی چلی جائے گی، اور اس آواز کی وجہ سے نظام کائنات پورا درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، یہ پہاڑوں کو ہلانا ہٹانا ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ پہاڑ قیامت والے دن غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ غبار دیکھیں آپ، کتنی ہلکی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اتنے مضبوط پہاڑ بھی غبار بن کر اڑنے لگیں گے، اور سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا اس دن، اور سورج اور چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آج تو یہ سارے روشنی دیتے ہیں نا ہمیں، سورج، چاند اور ستارے، لیکن اس دن ان میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ہے کہ یہ گر جائیں گے، ستارے گر جائیں گے اس دن، اور تمام انسان، تمام مخلوق، جتنے جاندار ہے، جانور ہے، سب فرشتے، سب لوگ، جن، ہر کوئی فنا ہو جائے گا، یہاں تک کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، کوئی نہیں باقی رہے گا، سب انسان، جن، جانور، فرشتے، ہر کوئی مر جائے گا، اور بس صرف کون باقی رہے گا؟ بس صرف ایک اللہ واحد لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب ذو الجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں، دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہوگی۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 16۔ اور جب انسان یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جب
آگ لگ گئی ہے سمندروں میں، اور پہاڑ غبار کی طرح اڑ رہے ہیں، اور زمین پہ زلزلہ آیا ہے، آسمان پھٹ گیا ہے، یہ سارے منظر دیکھ کے انسان کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ قیامت کا منظر اتنا خوفناک ہے، یہ منظر بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور زمین اس طرح کانپے گی اتنی شدت سے، ایسا اس پہ جھٹکا آئے گا، اس میں زبردست جھٹکا پڑے گا زمین پر، اس کی وجہ سے انسان کے دل کانپ رہے ہوں گے، ان کے آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ اس دن حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور سور 2 دفعے پھونکا جائے گا۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق سب مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کی مدت ہے۔ جب 2 سور پھونکے جائیں گے تو ان دونوں کے بیچ میں جو ڈیوریشن ہے وہ 40 ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 ماہ 40 مہینوں کی مدت ہوگی؟ یعنی دونوں سوروں کے درمیان کیا 40 مہینوں کا وقت لگے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 سال، یعنی 40 سال کا ڈیوریشن ہوگا ایک سور پھونکے جانے میں، اور دوسرے سور کے بیچ میں 40 سال کا وقت لگے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے، جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگائی جاتی ہے، جیسے سبزی اگتی ہے اسی طرح انسان کے جسم اگیں گے ایک بارش سے صرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اول انسان سے لے کے آخر انسان تک سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ اسی طرح جانوروں کو بھی، ہر ایک جانور، وہ چاہے جتنے سارے آپ دیکھتے ہیں، مکھیاں ہیں، بلیے ہیں، کتے ہیں، جانور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، چرند پرند ہے، ہر ایک جانور کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا، اور اسی طرح جن کو بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ، کوئی ایک چھوٹی سی بھی تقریب انسان اس دنیا میں کرتا ہے تو کتنی سٹیمپیڈ ہو جاتی ہے نا، بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کوئی ایونٹ ہی اگر پروگرام کرنا ہو، اتنی بڑی ٹیم کام کرتی ہے اس کے پیچھے، لیکن پھر بھی دیکھیں بھگدڑ مچ جاتی ہے اور کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث میں روایت ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین جو بنے گی اس میں کوئی بلڈنگز نہیں ہوں گے، کوئی درخت نہیں، کوئی پہاڑ، کوئی سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمین بالکل سفید ہموار ہوگی، فلیٹ ہوگی، اور چٹیل میدان ہوگی، اور وہ اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ اور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس پر گوشت بھی چڑھ جائے گا، اور وہ پھر زندہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر دیگر انبیاء، پھر اس کے بعد شہداء، پھر صالحین، اور اس کے بعد اہل ایمان اٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی گناہ گار ہیں، کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ پھر اٹھیں گے اپنی قبروں سے۔
اور یہ جو زمین ہوگی بالکل ہموار ہوگی۔ تو حدیث میں آتا ہے، جیسے حدیث میں ہے، حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے، ایک دن تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کوئی لوگ اس دن پیدل ہوں گے، کوئی بعض لوگ سواری پر ہوں گے، سوار ہو کر آئیں گے، اور بعض لوگ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اور اس طرف یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ اکٹھا کیے جاؤ گے، اور یہ سرزمین شام ہوگی جہاں پہ میدان حشر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اکٹھا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آیت 21 میں وجاءت اور آئے گا، کلو نفس ہر نفس ماہا اس کے ساتھ ہوگا، سائخن ایک ہانکنے والا، و شہید اور ایک شہادت دینے والا، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو لے جایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اس کو چلا کر اس کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گا، اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا ہوگا۔ تو یہ دو فرشتے ہوں گے اس کے ساتھ، ہر نفس کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ یہ دو فرشتے ہوں گے۔ اب دیکھیں جیسے ایک مجرم کو عدالت میں پیش کرنا ہو تو کس طرح اس کو پکڑ کے لے کر آتے ہیں کہ پولیس والے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا سارے ثبوت بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ دو فرشتے ہوں گے، ایک ہانک کر لے کر جائیں گے۔ اور اس میں بھی کتنی رسوائی ہے، دیکھیں ہانک کر اکٹھا کر کر لے کے جانا۔ ہمیں کوئی ہاتھ بھی لگائے چلتے ہوئے نا تو ہم سے نہیں برداشت ہوتا، اگر ہم چل رہے ہیں کوئی ہمیں دھکا بھی دے دے تو ہمیں نہیں برداشت ہوتا، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے اس طرح والا رویہ کرے۔ اور قیامت والے دن دیکھیں کس طرح ہانک کر میدان حشر میں لے کر جایا جائے گا۔ جتنی بھی آج تک ہم نے اپنی زندگی میں خوفناک منظر دیکھے ہیں یا خوفناک حادثے دیکھے ہیں، ان سب سے زیادہ شدید خوفناک دن جس سے دل کانپ اٹھیں گے، آنکھیں پھترا جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اتنا خوفناک دن ہوگا۔ تو اس دن یہ دو فرشتے آئیں گے۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حقیقت یہاں پہ بتائی انسان کی، لقد البتہ تحقیق کنتا تو تھا کس طرح فی غفلتن غفلت میں تھا تو، من ھذا اس سے، اس دن کے بارے میں تجھے بڑا ڈرایا جاتا تھا، تجھے بڑی اس کی وارننگز ملا کرتی تھی، لیکن اس دن کی تو نے ذری نہیں تیاری کی، اس دن سے تو غفلت میں پڑا رہا، تجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک دن یہ آئے گا۔ تو اب کیا فکشفنا، تو ہم نے کھول دیا، یعنی ہم نے ہٹا دیا، ان کا تجھ سے، غطاء کا پردہ تیرا، فبصر کا چنانچہ تیری نگاہ، الیوم آج، حدید بڑی تیز ہے۔ البتہ تحقیق یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ یعنی یہ ہر انسان سے خطاب ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو تیز کر دیں گے، اس کی نگاہوں کی تیز ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن کی ہر ایک چیز اس کے اوپر واضح ہو جائے گی، حتیٰ کہ کفار بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک ایک چیز کلیئر ان کے آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ وہ جو سارے پردے پڑے ہوئے تھے نا، اس دن سارے پردے اٹھ جائیں گے، سارے پردے کھل جائیں گے، ہر چیز تیز، یعنی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی، نگاہیں اتنی تیز ہو جائے گی، سب چیز کلیئر نظر آنے لگے گی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایمان تو وہی ہے نا، دیکھا نہیں لیکن اپنے رب کے کلام سے، اپنے رب کی بات پہ اتنا ایمان کے بنا دیکھے وہ چیزوں پہ یقین کر لے اور پھر ان چیزوں سے بچے، یہی تو ایمان ہے۔ دیکھنے کے بعد کافر بھی ایمان لائے گا۔ نیکسٹ آیت میں وقالا اور کہے گا، قرین ہو اس کا قرین یعنی اس کا ساتھی، فرشتہ ساتھی، ھذا یہ ہے، ماں وہ نامہ اعمال، لدیہ میرے پاس، عتید تیار ہے۔ قرین فرشتہ جو اس کا ساتھی ہے، تو وہ کہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابن آدم کے عمل کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کیے ہیں، تو یہ گواہی دیں گے، تو یہ فرشتہ نام اعمال تیار رکھے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سارا نام اعمال پیش کر دے گا،
اور اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، ہر چیز اس میں ریکارڈ ہوگی، ہر ایک بات، ہر ایک ایکشن، ہر ایک عمل، کوئی چیز مس نہیں ہوگی، کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ یاد رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ہی گواہوں کی ضرورت ہے، نہ ہی نام اعمال کی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے علم میں تو ہر چیز ہے، وہ تو انسان کے اتنا قریب ہے کہ انسان کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے، کب اس کے دل میں کیا خیال آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، جو بند دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے، جو اندھیروں میں، رات کے اندھیروں میں جو کر رہے ہیں، جو ہیرا پھیریاں چل رہی ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کس کو طنز کیا، کہاں بے معنی کی، نمازوں کی کیا حالات ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے، تو پھر کیوں گواہوں کو بلایا جائے گا، کیوں نام اعمال پیش کیا جائے گا؟ اس کا دیکھیں ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، مسلم اور نسائی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت بندے کے اپنے رب سے جھگڑنے پر تعجب کر رہا ہوں۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا، پھر میں اپنے نفس کے سوا اور کسی چیز کو اپنے خلاف بطور گواہ قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنا جھگڑالو ہے انسان، رب کے سامنے بھی کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے کہ آج میں کسی کی گواہی کو قبول کرتا ہی نہیں، صرف اپنے نفس کی گواہی کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں اور میرے معزز لکھنے والے فرشتے بطور گواہ کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کئی بار ارشاد فرمائیں گے، پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ اب اس کو گواہی صرف خود اس کی گواہی چاہیے تھی نا، کسی اور گواہی پہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو اب اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، سیلڈ کر دیا جائے گا۔ اب اس کے اعضاء، اس کے جسم کے ایک ایک حصہ، ہر چیز بیان کر دیں گے، ہر ایک چیز، جو رات کے اندھیرے میں کیا، جو لوگوں سے چھپ کے کیا، جو تنہا اکیلا تھا تب کیا کرتا تھا، اور کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا، کیا ہیرا پھیریاں کی، نمازیں کس طرح پڑھتا تھا، کھڑا تو جانماز پہ تھا لیکن کیا اس کی نمازوں کا حال تھا، یہ سب کچھ بتا دیں گے ہمارے جسم کے اعضاء۔ اور ہمارے جسم کے اعضاء ایسے ہیں، یہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، ہماری ایک ایک چیز، ایک ایک عمل انہیں پتہ ہے، تو ہم تو یہ اپنے خلاف ثبوت ہی لے کے گھوم رہے ہیں۔ اور دیکھیے حدیث میں یہ تک آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور منافق کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے عمل کو پیش فرمائیں گے، جو وہ عمل کرتا تھا اس کو دکھائیں گے، تو وہ انکار کر دے گا، صاف مکر جائے گا، اور کہے گا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کے جھوٹی قسم کھائے گا، اور کہے گا، اس فرشتے نے میرے ذمے ایسے عمل لکھ دیے ہیں جو میں نے کیے ہی نہیں۔ وہ فرشتوں پہ ہی الزام ڈال دے گا، کہے گا، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، فرشتے نے بس ایسے ہی لکھ لیا ہے۔ تو فرشتے سے کہیں گے، فلاں فلاں دن، فلاں فلاں جگہ تو نے یہ عمل نہیں کیا تھا۔ بندہ جواب دے گا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں نے یہ عمل نہیں کیا۔ جب وہ یہ بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پھر منہ پر مہر لگا دیں گے، اب اس کے جسم کے حصے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب پتہ چلا یہ اپنے نہیں ہیں، کتنا ان کا ہم خیال کرتے ہیں، ان کے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، ان کو اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی ہر خواہشوں کو پورے کرتے ہیں کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ان کو تھکاتے ہی نہیں ہیں، ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تو اپنے ہے ہی نہیں، یہ بڑے بے وفا ہے، دغا دے جائیں گے، یہ ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا، تو اس پہ اتنا ترس نہ کھائیں، اتنا ان کے اوپر یہ نہیں کریں کہ ڈھیل مت دیں اپنے جسم کو، اس جسم سے عبادتیں کروائیں۔ جو فجر کے وقت ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں نا، اس جسم کو اٹھوائیں اپنے جسم کو، اور اپنے رب کے سامنے کھڑا کروائیں اسے، اس جسم کو بھوکا رہنا سکھائیں، روزے رکھیں اپنے رب کی رضا کے لیے،
اس جسم کو تھکائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس جسم کو جھکنا سکھائے۔ اور دیکھیں کتنی ساری عبادتیں ہم نہیں کرتے، وجہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، روزے رکھنا کیسے ہم روزے رکھیں، ہم سے تو نہیں برداشت ہوتا، سر درد ہوتا ہے، چکر آتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ حفظ کرنے کے لیے کسی کو کہیں تو نہیں، ہم سے نہیں ہوتا حفظ، اس میں بڑی محنت لگتی ہے، ہمارے دماغ پہ بڑا یعنی اسٹریس پڑتا ہے۔ تو کیا کریں گے جسم کا اتنا خیال کر کے، ان کو سنبھال کے رکھ کے، دیکھا نا قیامت والے دن کس طرح ہمارے خلاف ہی بول پڑیں گے۔ تو یاد رکھیں اس جسم سے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائیں۔ اسی لیے جب یہ جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک بات، ایک ایک راز، ایک ایک چٹھا کٹھا کھول دیں گے، تو سورۃ الصافات میں آیا ہے نا، انسان تڑپ جائے گا، تڑپ کے کہے گا لیما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف، میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ تم تو میرے اپنے ہو، تم میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو جسم کے اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلوایا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح حجت وہاں پہ تمام کرے گا۔ اور دوسری چیز ہم نے موت کے بارے میں جو سیکھی تھی، موت کی سختیاں، دیکھیں حدیث میں آتا ہے کسی مومن کو کوئی رنج ہو، کوئی غم ہو یا کوئی بھی دکھ ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی کانٹا ہی چبھتا ہے، چھوٹا سا کانٹا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب تصور کریں موت کے وقت کتنی نہیں سختیاں ہوتی ہیں، کتنی نہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ بھی ایک رحمت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس موت کی تکلیف سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور وہ جب اس دنیا سے جب جاتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے، تو ایسے جیسے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو موت بھی ایک رحمت ہے، اور جب تک موت نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو نہ ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے، اس رب کا دیدار کرنے کے لیے موت سے تو گزرنا ہوگا۔ تو موت کی تکلیف بھی مومن کے لیے ایک رحمت ہے، اور اچھا ہے نا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی تکلیفوں سے انسان پاک ہو جائے۔ اگر یہاں نہیں پاک ہوئے، اس دنیا میں نہیں پاک ہوئے، تو پھر جہنم کی آگ میں جل کر پاک ہونا ہوگا، جو بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ کون برداشت کر سکے گا وہاں کی آگ، وہاں کی تکلیف؟ وہاں کی آگ اور تکلیف سے تو یہاں کی مشکلات، یہاں کی تکلیفیں انسان کو برداشت کرنا پھر بھی آسان ہے۔ تو موت کی سختیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس سے بھی مومن کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ سورۃ الخوف آیت نمبر 24 سے۔ لیکن تھوڑا پچھلی آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پچھلی آیتیں آپ کو یاد ہو تو ان آیتوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے سیکھا تھا جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ آئے گا، ایک صائق ہوگا اور دوسرا شہید ہوگا۔ صائق وہ فرشتہ ہوگا جو ہر شخص کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گا، اور شہید وہ فرشتہ ہوگا جو اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو یہ فرشتے ہر ایک نفس کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ہم دیکھتے ہیں وہ فرشتہ جو نام اعمال لکھتا ہے، جو گواہی دینے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فرمائے گا، وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، یعنی نام اعمال جو ریکارڈ اس نے سارا کچھ لکھا تھا، وہ ساری چیزوں کا ریکارڈ، وہ سب کچھ تیار شدہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کرے گا، اور اس میں نہ ہی کوئی کمی پیشی ہوگی، نہ ہی اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو مس ہو گئی ہو۔ انسان کی ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوگی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے گا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آیت نمبر 24 میں دیکھیں، القیا، حکم ہوگا تم دونوں ڈال دو۔ یہاں دونوں سے کیا مراد ہے؟ ایک چلانے والا فرشتہ اور دوسرا گواہی دینے والا فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں فرشتوں سے خطاب کریں گے اور فرمائیں گے کہ ڈال دو فی جہنم، جہنم میں۔ اب دیکھیں 5 لوگوں کا ذکر آیا ہے،
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ تو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ہے کافر، یعنی ہر کافر، کل کفارن، ہر کافر۔ دوسرا انید، سرکش۔ تیسرا مناع للخیر، منع کرنے والا بھلائی سے۔ اور چوتھا معتد، اور ففتھ ون، پانچواں مریب، دین میں شک کرنے والے کو۔ تو یہاں 5 لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہر کافر کو۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو انکار کرنے والا ہے۔ ہر ناشکرے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ تو ہر ناشکرے، ہر حق کو دیکھ کر انکار کرنے والے کو، حق آ جانے کے بعد، سچائی سامنے آ جانے کے بعد بھی اس کو دیکھ کے انکار کر دینا، یہ کفر ہے، کافر ہے یہ۔ تو ہر کافر کو۔ اور دوسرا انید۔ انید ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اس شخص کو آپ چاہے کتنی ہی واعظ و نصیحت کر لیں وہ نہیں سنے گا۔ آپ چاہے اسے کتنا ہی سمجھا لیں، کتنا ہی آپ اس کو ڈرائیں، نہ تو اس کو کوئی ڈرانے کا اثر ہوگا، نہ کوئی اسے سمجھانے کا اثر ہوگا، نہ ہی وہ کسی کے احسان کی پرواہ کرتا ہے۔ اسے کسی چیز کی یعنی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نہ ڈرانے کا اثر، نہ کسی چیز کا اثر۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں انید، یعنی ایسا شخص جو حق کا دشمن ہو، علم کے باوجود، علم آ جانے کے بعد بھی وہ پھر بھی باطل کے ساتھ رہنا، تو ایسے شخص کو انید کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں فرعون تھا، اسی طرح ابو جہل دیکھیں آپ، کسی چیز کا اثر نہیں ہوا تھا۔ تو انید، ہر انید کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تیسرا مناع للخیر، خیر و بھلائی کو روکنے والا، خود بھی خیر نہیں کرتا، دوسروں کو بھی بھلائی اور خیر کرنے سے روکتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے اپنے آس پاس، اپنی فیملی میں، نہ خود کرتے ہیں کوئی بھلائی اور نیکی کا کام، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ جب دوسرے کرتے ہیں تو ان کو پھر کس طرح روکتے ہیں آپ دیکھیں، آپ خود ہی دیکھیں گے اپنے آس پاس اس طرح کے لوگ۔ اگر ایک دو مثال سے میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک بچہ ہے جو دنیاوی تعلیمات لے رہا ہے اور اپنے پڑھائی کر رہا ہے، اپنے جب اس کے ایگزام سر پہ ہوتے ہیں تو وہ کس طرح رات رات بھر بیٹھ کر اپنے ایگزامس کی تیاری کرتا ہے، اور اس بچے کو دیکھ کر بیچارے ماں باپ کو کتنا ترس آتا ہے کہ ہائے میرا بچہ اتنی محنت کر رہا ہے، رات رات بھر جگ کے پڑھائی کرتا ہے۔ بلکہ کئی دفعے تو ماں باپ خود بچے کے لیے الارم لگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ بچہ جب کہتا ہے کہ ماما آپ مجھے اٹھا دیں میرا ایگزام ہے، تو ماں خود اٹھ کے بچے کو اٹھاتی ہیں، اور پھر اس کے چائے پانی کا بھی انتظام کریں گے، اس کا اتنا خیال رکھیں گے کہ ہائے میرا بچہ جو اتنی تیاری کر رہا ہے، پڑھائی جو کر رہا ہے ایگزام کی۔ تو آپ دیکھیں اس میں کتنی فکر ہے ماں کو۔ اور وہاں دوسری جگہ اگر کوئی بچہ رات بھر بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، اگر وہ دین کی تعلیمات لیتا ہے رات بھر بیٹھ کے، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ صحت خراب ہو جائے گی، تمہیں اپنی نیند بھی تو پوری کرنی ہے، ساری زندگی پڑی ہے نا اس کے لیے، ذرا اپنا بھی تو خیال رکھو۔ تو دیکھیں کس طرح خیر کے کاموں میں ہم خود ہی روکتے ہیں، ہم خود ہی لوگوں کو خیر کرنے سے روکتے ہیں۔ کئی دفعے دیکھیں الفاظ، باتوں سے ہم روکتے ہیں لوگوں کو نیکی سے، کئی دفعے ہم ایکشنز کے ذریعے اپنے رویوں سے، یا کبھی انڈائریکٹلی ہم لوگوں کو نیکی کی طرف آنے سے روک دیتے ہیں۔ کئی ایسی ہمارے باتیں ہوتی ہیں جس سے دوسرا انسان نیکی کرنے سے دور بھاگتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں 2 لوگ ہیں، 2 لوگ میں ایک ہے جو قرآن کی تعلیمات لے رہا ہے، تفسیر سیکھ رہا ہے، قرآن کا علم لے رہا ہے، اور وہ بڑے شوق سے کر رہا ہے، اسے بڑا مزہ بھی آ رہا ہے اس میں، وہ اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کر رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے، اور اس میں وہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا دن گزرے بغیر قرآن کی تعلیمات کے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میرا تو دن ہی نہیں گزرتا، میں تو بالکل ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے کچھ چیز مسنگ ہو جب تک میں قرآن کی تعلیمات نہ سیکھ لوں، قرآن کی تلاوت نہ کر لوں۔ اب ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ دین کی تعلیمات تو بہت مشکل ہے، یہ ہم جیسوں کا کام نہیں ہے، اس میں تو ایسی ایسی آیتیں ہیں وہ بالکل ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، بس تلاوت کر لو کافی ہے۔
اب آپ یہ دونوں کی باتیں سنیں گے تو آپ بتائیں کس کی بات آپ کو خیر کے قریب کرے گی اور کس کی بات آپ کو خیر سے دور کر دے گی۔ تو کئی بار ہم خود اپنی باتوں سے سامنے والے انسان کو ایسا میسیج دیتے ہیں کہ یہ والا عمل بڑا مشکل ہے، تو اب سامنے والا تو بیچارہ ڈر جاتا ہے، تو وہ بیچارہ جو سوچا تھا کہ وہ نیکی کر لے لیکن آپ کی ان باتوں کی وجہ سے وہ نیکی سے رک جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ لوگوں میں نیکیوں کا شوق بڑھائے۔ دیکھیں ہمیں سب سے بہترین امت کیوں کہا گیا؟ اتنی امتیں آئی ہیں، ان سب امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ ٹائٹل دیا کہ یہ سب سے بہترین خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آج ہم یہ اپنا فرض بھول جائیں گے تو کیا ہم بہترین امت بننے کے پھر قابل ہے؟ یہ ٹائٹل ہم پہ سوٹ ہوتا ہے؟ تو ہمیں لوگوں کو نیکیوں سے روکنا نہیں ہے، نیکیوں کی طرف ان کو بلانا ہے، نیکیوں کے لیے ان کا شوق بڑھانا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں فی سبیل اللہ، کیونکہ اب دیکھیں جب دین کا کام کرتے ہیں فی سبیل اللہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی انکم بھی نہیں آتی ہے، ایسے کوئی پیسے آپ کو کوئی سیلری تو نہیں مل رہی ہے، آپ اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہ بندہ جو دین کے لیے کام کرتا ہے اور ایک بندہ ہے جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اب وہ جو صبح جاب کے لیے نکلا تھا تھک ہار کے جب رات میں 9-10 بجے گھر پہنچتا ہے تو سارے گھر والوں کو دیکھیں اس پہ کتنا ترس آتا ہے، اس کے لیے کھانا بھی تیار رکھیں گے، اس کے لیے جو بھی اس کی ضرورت کی چیز رہیں گی وہ اس کے سامنے رکھیں گے، اس کی آرام کا خیال رکھیں گے کہ بھائی اس کو دوسرے دن اپنے کام پر بھی جانا ہے۔ اگر یہی کام کوئی دین کا کام کرے تو گھر والے کتنی شکایت کرتے ہیں، یہ کیا بس تم دیکھو ہمیشہ اسی میں لگی رہتی ہو، کیا تمہارا دین نہیں تمہیں سکھاتا، گھر والوں کا کوئی حق نہیں ہے، تم تو ہمیں وقت ہی نہیں دیتی، تم تو بس اسی کی ہو کے رہ گئی ہے، جسم کا بھی تو حق ہے نا۔ دیکھیں دنیا کے کام جب انسان کرتا ہے نا تو کوئی نہیں روکتا، آپ غور کر کے دیکھیں، لیکن جیسے ہی دین میں اگر لوگ آگے بڑھنے لگے، کوئی اگر حفظ کر رہا ہے، کوئی اگر روزے رکھتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو آگے لوگ آ کے ایسے روکتے ہیں، اور واقعی یہ ہے، آپ دیکھیں آس پاس۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائیں کہ ہم لوگوں کو خیر سے روکیں۔ کئی لوگ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے لوگ روک دیتے ہیں کہ اتنا کیوں کرو گی تم، اتنے زیادہ اس مہینے کیوں نکال رہی ہو صدقہ خیرات کے لیے، کچھ اپنے لیے بھی تو رکھ لو۔ دیکھیں کس طرح باتوں سے لوگوں کو نیکی کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اور نیکسٹ اس کے بعد 4 میں معتد، حد سے بڑھنے والا، حد سے بڑھنے والے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک حد لگائی ہے، پابندیاں لگائی ہیں، لیمیٹیشنس ہیں، ایک باؤنڈری ہے جسے ہمیں کراس نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لگائے ہوئے حد ہے، لیمیٹیشنس ہے، اور یہ بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو ایسے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اور اتنی افسوس کی بات ہے، وہ رب، وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات، اگر ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو اللہ تعالیٰ کی احسان کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو ہم کتنا ایزی لے لیتے ہیں، اور غور کر کے دیکھیں انسانوں کی لگائی ہوئی پابندیوں کو ہم کتنی اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بس 1 یا 2 بتاؤں گی میں آپ کو۔ ٹریفک لائٹ ہی دیکھ لیں آپ، انسان کی لگائی ہوئی لیمیٹیشنس ہے نا، ایک لمٹ ہے، ایک حد لگائی ہوئی ہے کہ جیسے ہی آپ اورنج دیکھیں تو رک جائیں، ریڈ لائٹ دیکھیں تو آپ بالکل اب آپ نے کراس نہیں کرنا، گرین لائٹ دیکھیں تو آپ چل پڑیں۔ تو دیکھیں کیسا اس کا پابند ہے، کیسے اس کو مانتا ہے۔ جو حد انسان نے لگائی ہے وہ ساری حدوں کو انسان، وہ رولز اور ریگولیشنز کو مانتا ہے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں پر، اللہ تعالیٰ کی لگائے ہوئے لیمیٹیشنز کو ہم کیسے کراس کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے حرام کمائی سے منع کیا، پرواہ ہے ہمیں اس چیز کی؟ کتنی آسانی سے اللہ کی یہ لگائے ہوئے حدوں کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے جیسا بے وفا اور ہمارے جیسا سرکش کوئی نہیں ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی پابندی لگائی ہے، کیا یہ نماز ہم ادا کرتے ہیں؟ اس کی بھی ہمیں نہیں کوئی فکر۔ تو یہ معتد کون ہے؟ حد سے بڑھنے والا۔ اور جن کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کو جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، جہاں بھی یہ خرچ کرتا ہے تو کس طرح کرے گا؟ حد سے بڑھ کر، یعنی خرچ کرنے میں بھی ایسا خرچ کرے گا کہ بس حد سے بڑھ کر۔ اور امام قتادہ فرماتے ہیں یعنی حد سے بڑھنے میں وہ اپنی گفتگو میں، اپنی بات میں، اپنی چال ڈھال میں اور اپنے حکم میں حد سے بڑھتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حد لگائی ہے، لمٹس، پابندیاں لگائی ہیں۔ وہ چاہے ہمارے بات کرنا ہے، وہ ہمارے چال کس طرح ہم نے چلنا ہے، ہمارا رویہ کس طرح ہونا چاہیے، ہر چیز میں پابندیاں ہیں۔ پہلے تو ہمیں اپنا دین ہی نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا پابندیاں ہم پر لگائی گئی ہے، تو اس پہ پھر اس کو ہم کراس کر لیتے ہیں، آسانی سے توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے شخص کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پانچواں، مریب، شک کرنا دین کے معاملے میں، خود بھی شک کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی شک ڈالتا ہے۔ ایسے آج بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کو دین کے معاملے میں خود بھی کنفیوزڈ ہے اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے کوئی جاننے والے ہیں، ماشاءاللہ ان کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ایک ہے جو ہر بار کہیں پارٹیز میں یا گیٹ ٹوگیدر میں ملتی ہیں تو وہ ان کے بچوں کے بارے میں اتنی شک و شبہات ڈالتی ہیں ان کے دل میں، بار بار یہی کہتی ہیں یہ کیا تم نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا ہے، اب تمہارے بچوں کا کیا کیریئر بنے گا، ان کا کیا مستقبل ہے، اب ان کے جاب کا کیا بنے گا، یعنی تم قرآن حفظ کرا رہی ہو ان کو۔ تو دیکھیں خود بھی شک میں ہیں اور سامنے والا انسان جو نیکی کر رہا ہے اس کو بھی شک میں ڈال رہے۔ اور جب بھی ملتی ہے، میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعے میں نے سنا ہے، وہ بیچاری جب بھی ملتی ہے تو اس کو اسی طرح کی باتیں کرتی ہے، تم نے کیا کیا اپنے بچوں کے لیے، تم نے کیا کرا، تم نے کیریئر خراب کر دیا۔ سبحان اللہ! تو خود بھی شک میں ہے دین کے معاملے میں اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالتے ہیں۔ اب نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 26 میں، اس آیت میں کبیرہ گناہ کا ذکر ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور الہ مقرر کر رکھے تھے۔ یہ سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے، اور جس کا اگر انسان مرنے سے پہلے معافی نہیں مانگے تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی۔ یہ شرک اکبر ہے، اور یہ اس میں بتوں کی بھی پوجا آ جائے گی، بتوں کے لیے سجدہ کرنا، بتوں کے آگے جھکنا، خبروں پہ جانا، کسی نبی یا ولی یا کسی ایسے شخص کے سامنے سجدے کرنا، ان کو بھی سمجھنا کہ ان کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اور دوسرا شرک آپ دیکھیں، خواہش نفس، قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی ہے، سب سے بدترین الہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ خواہش نفس ہے۔ جیسے جیسے نفس کہتا ہے ویسے ویسے بس کرتے جاتے ہیں، کیونکہ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کے حکم کو مانا جائے وہی الہ ہے۔ تو یہاں اپنے خواہش نفس کو بنا لیتے، بس نفس نے جو کہا اس کے پیچھے پیچھے کرتے پھرتے۔ آج بس دل یہ چاہا تو ٹھیک ہے، دل کی بات سن لی، بس آج دل یہ کرنا چاہتا ہے تو جیسے جیسے دل چاہتا ہے بس دل کی سنتے جاتے ہیں، دل کے غلام، نفس کے غلام بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے، لیکن ہمارا نفس کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم گھر بنائیں، کیریئر بنائیں، پیسہ بنائیں، اسٹیٹس بنائیں، مال بنائیں، اور اسی کی دوڑ میں سب لگے ہیں، یہی کرنے کے پیچھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا اصل مقصد عبادت ہے، اور نفس اسے ہی بھلا دیا۔ اب ہم زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے ہی اس کے پیچھے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، عبادتیں بھول گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی روز 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ بس بچے، بس کام، بس جاب، بس یہ ٹائم نہیں ملنا۔ تو کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ وہ جو جو کہتا ہے نا بس اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔
خدا کے لیے اللہ مجھے بھی توفیق دے، اس نفس کو پکڑیں، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس سے کروائیں، خود مالک بنیں اس کے. ایسے ہی نہیں کہ بس اب یہ ہے کہ کام بڑا تھا، آج میں بہت تھک گئی تو آج ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتی. کہے نفس سے کیسے نہیں پڑھ سکتی؟ اٹھ، کچن میں تو کام کرنے کے لیے تیرے پاس بڑی طاقت تھی، بڑی ہمت تھی، اب تیرے پاس نماز کے لیے تو تھک گئی ہے، اٹھنا پڑے گا تجھے، چل اٹھ اب تو. اس طرح نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، اس کی ہر بات کو نہ سنیں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو، اور اس کے لیے بھی سخت عذاب ہے. اور جب عذاب میں ہوگا تو انسان کا سارا جسم عذاب میں ہوگا. کوئی ایک ایسا جسم کا ایک پارٹ ہے جس پہ عذاب دیا جا رہا ہے، نہیں، سارے کے سارے جسم کو عذاب ملے گا. یہاں اس دنیا میں جسم کے چھوٹے سے کوئی حصے کو تکلیف پہنچ جائے، چھالا آ جائے، کہیں کٹ لگ جائے، ایک حصے کو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے، وہ تکلیف نہیں برداشت ہوتی. بس دانت کا درد ہی یاد کر لیں کہ کتنا شدید ہوتا ہے، یا سر درد یاد کر لیں، یا پیٹ کا درد یاد کر لیں، اتنے سے درد کو انسان نہیں برداشت کر سکتا. تو کہاں قیامت والے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا سارا جسم ڈالا جائے گا اور سارے جسم کو عذاب ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے. الحمدللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ یہ 5 خصلتیں ہم میں نہ ہوں. سب سے پہلے کفار، حق کو دیکھ کر انکار کر دینا، جھٹلا دینا، ناشکرا. دوسرا انید، جو حق کا دشمن ہو، اس کو سمجھانے کے بعد بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو نہ ڈراووں کا اثر ہوتا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کو، ڈھیٹ انسان. اور تیسرا جو خیر و بھلائی سے روکتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنی رویوں سے. اور اس کا نیکسٹ 4th ون، جو حد سے بڑھنے والا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز رکھے ہیں اس کو کراس کر جاتا ہے. اور مریب شک میں، دین کے معاملے میں شک میں ہے، پتہ نہیں جہنم کے بارے میں صحیح باتیں بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ بھی نہیں، موت کے بعد کی والی زندگی واقعی صحیح ہے کہ بھی نہیں. شک و شبہات میں خود بھی ہے دین کے معاملے میں، اور دوسروں سے ملے گا تو ان کے دلوں میں بھی شک پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں ان خصلتوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، جو مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی بندگی کریں، اور یہ نفس کے پیچھے نہ دوڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس نفس کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں. سورۃ الخوف آیت نمبر 27 سے دیکھیں. پچھلی آیتوں میں ہم نے سیکھا میدان حشر میں کس طرح انسان فرشتوں کی گواہی کو بھی جھٹلا دے گا، اس کے نام اعمال میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کے خلاف اس سے ہی مکر جائے گا. آج کی ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اور شیطان دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. ان کا جھگڑا ہوگا وہاں پر. قال، کہے گا، قرین ہوں، اس کا قرین. قرین کہتے ہیں ساتھی کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین لگایا ہے، اور یہ قرین شیطان جو ہے جنوں میں سے ہے. تو اس کا کام کیا ہے؟ یہ جس کے بھی ساتھ لگایا گیا ہے، دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے اور 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے. تو اب اس کا کام کیا ہے؟ یہ شر کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، جس کا یہ ساتھی ہے اس کو شر کی طرف دعوت دینا، گناہوں کی طرف ڈھکیلنا، وسوسے ڈالنا. تو یہ کنٹینیوس کب تک کرتا ہے؟ جب تک انسان کی سانس باقی ہے تب تک یہ قرین چمٹا ہوا ہے، اور یہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے. اور جتنے بھی شیاطین ہیں یہ دیکھیں اپنا کام اتنے صبر سے کرتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں کسی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. انہیں مہینے سال بھی اگر محنت کرنی پڑی تو وہ ہمت نہیں ہارتے. دیکھیں آپ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو بہت نمازی پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، اور کس طرح پھر وہ آگے جا کر ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ دین سے ہی پلٹ جاتے ہیں.
تو یہ قرین کا کام ہی یہ ہے، کنٹینیوس وسوسے ڈالے گا، گناہوں کی طرف ڈھکیلے گا۔ اور دیکھیں کوئی اگر نیکیوں کے موقع بھی ہمیں ملتے ہیں یا کوئی ہم نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو وہ زیادہ ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے ان چیزوں میں، کہتا ہے رہنے دو، ابھی کل سے کر لینا، ایک ہفتے بعد کر لینا۔ اچھا تم اور بہت ساری نیکیاں کر رہی ہو نا، اگر یہ ایک نئی بھی کرے گی تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں مسئلہ۔ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اس پہ بڑا ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرے گا، اس میں کہے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں، دیکھو سب تو کر رہے ہیں، دیکھو یہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے، اگر تم ایک بھی کر لیے تو کیا ہوگا؟ اور پھر ایسی جھوٹی امیدیں دلائے گا، اور دیکھیں بار بار یہ کہے گا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے۔ تو انسان کو جھوٹی امیدیں دلانا اور کنٹینیوس وسوسے ڈالنا، تو اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ وہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ قرین دیکھیں 24 گھنٹے انسان کے ساتھ ہے، اس کی ہر چیز سے واقف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جن میں سے ہم نشین یعنی قرین لگایا گیا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مجھے صرف نیکی کا حکم کرتا ہے۔ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین حمزاد مسلمان ہو گیا تھا اور وہ آپ کو صرف نیکی کا حکم دیتا تھا، لیکن باقی سب انسانوں کے ساتھ جو قرین حمزاد ہے یہ بس برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس سے انسان کو بچ کے بھی رہنا چاہیے۔ اور قرآن میں کتنی دفعہ نہیں ذکر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ پتہ نہیں ہماری مت کیا ماری جاتی ہے، دنیا جہان کے لوگوں کو دشمن بنائے بیٹھے ہیں۔ کہیں دیکھیں آپ اپنی سگی بہن سے دشمنی نبھا رہے ہیں، کہیں دیکھیں خالہ سے دشمنی، کہیں دیکھیں پڑوسیوں سے دشمنی نبھا رہے ہیں۔ یہ دشمنیاں نبھا کے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ جو اصل دشمن ہے اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنا گیم پورا کر رہا ہے، وہ تو پورے اپنے پلاننگز کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پوری دشمنی نبھا رہا ہے، اور ہم اس کو دشمنی نہیں سمجھتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی 24 گھنٹے چمٹا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں جہنم تک پہنچا دے۔ یہ ہے اصل دشمن۔ اگر واقعی دشمنی نبھانا ہے نا تو اس دشمن سے نبھائیں، اور ایسے دشمن سے چوکنا رہنا ہے جو بالکل چمٹا ہوا ہے، بالکل ہمارے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ہر کام بسم اللہ کہہ کے شروع کرنا چاہیے، اور ہمیشہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کے وسوسے آئے تو ہمیں ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، اور صبح شام کے اذکار پڑھنا چاہیے جو ہم میں بالکل عادت نہیں ہے۔ یہ بالکل ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہی نہیں کہ صبح ہوتے ہی ہم اذکار پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، اور عصر کے بعد اسی طرح پڑھ لیں اور پھر اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ تو صبح اور شام کے اذکار بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا دیکھیے شیطان وہیں پر حملہ کرتا ہے جہاں انسان تھوڑا سا بھی غافل ہو جائے نا، اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ غافل ہو رہا ہے تو فوراً وہاں حملہ کرتا ہے، وہاں پھر وسوسے ڈالنا، پھر گناہوں کی دعوت دینا۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر میں۔ اور ذکر اتنی پیاری عبادت ہے، اور اس کے لیے نہ ہی طہارت کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے۔ آپ جب مرضی چاہیں، جیسے آپ جتنی دفعہ چاہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ذکر کی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور خاص طور پہ ہم عورتیں کچن میں اپنا بہت سارا وقت اپنا لگاتی ہیں۔ ہمارا زندگی میں اگر آپ دیکھ لیں اگر ہم، تو ہمارا زیادہ سارا وقت ہم اپنا کچن میں ہی گزارتے ہیں، دن کا ہی حصہ لے لیں آپ، تو اس وقت میں کچن میں آپ اکیلی ہوتی ہیں، ساتھ میں کوئی اور بات کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت پہ کیا کریں، برتن دھو رہے ہیں یا صفائی کر رہے ہیں یا کھانا بنا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتے جائیں۔
جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے اتنا زیادہ ہم شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ وہ وہیں اٹیک کرتا ہے جہاں انسان غافل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی آسان ذکر ہے، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سبزی کاٹ لی، کبھی کھانا پکا رہے ہیں تو اس کو آپ سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہوئے اپنا کھانا تیار کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں آپ تو استغفر اللہ پڑھ رہی ہیں، کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو بھی اذکار ہے بہت سارے ہیں۔ تو ذکر کی عادت ڈالیں، جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے شیطان کے حملے اتنے کم ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ قرین جو حمزاد ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ قیامت والے دن کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، نہیں میں نے سرکش بنایا تھا اس کو۔ وہ کہے گا کہ یہ جو انسان میرے ساتھ تھا جس کے لیے میں مقرر کیا گیا تھا دنیا کی زندگی میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا، یعنی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کیونکہ اس دن کیا ہوگا، انسان بھی جھگڑے گا، انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو نہیں کیا، شیطان نے مجھے کہا تھا، شیطان کے وسوسے تھے، شیطان کے کہنے پہ میں نے کر لیا۔ دیکھیں آج بھی ہم کوئی غلط کام کر کے، کوئی گناہ کا کام یا کوئی غلط کام کر کے مانتے ہیں، آج بھی کوئی نہیں مانتے، ہم دوسروں پہ بلیم ڈال دیتے ہیں، دوسروں پہ الزام تھوپ دیتے ہیں۔ تو سیم یہ وہ وہاں پر بھی جا کے انسان وہی کرے گا، تو وہ کہے گا کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا یا اللہ، یہ تو سب شیطان نے مجھ سے کروایا ہے۔ تو قرین بھی کھلا کہہ دے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، ولیکن، اور لیکن، کانا، یہ خود ہی تھا، فی ضلال بعید، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ تو شیطان کہے گا آج مجھ پہ الزام نہ لگاؤ، میں نے تمہیں نہیں کوئی بہکایا تھا، تم خود ہی تھے گمراہ، تم خود ہی حق کے دشمن تھے، تم خود ہی دور کی گمراہی میں تھے، تو آج مجھ پہ الزام نہ لگاؤ۔ اور سورہ ابراہیم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر چکیں گے تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو وہ کہے گا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو میں نے تم سے وہ وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ شیطان وہاں پہ صاف منہ کر جائے گا، کہے گا میرا تم پہ کوئی زور تھا ہی نہیں، میں نے تو بس ایک آواز دی تھی، تمہیں ایک دعوت دی تھی، تم خود اس دعوت کو قبول کیے، تم خود میری طرف چل کر آئے ہو۔ تو شیطان کہے گا آج مجھ پر ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ پر ملامت کرو۔ اور بالکل صحیح ہے نا، شیطان کسی کو زبردستی کوئی چیز کروا نہیں سکتا، شیطان ایک چیز کی دعوت دیتا ہے، ایک چیز ذہن میں یا دل میں کوئی چیز کی بات، ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور اس چیز کو لے کے انسان خود آگے بڑھتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ دونوں جھگڑیں گے، شیطان کہے گا مجھ پر نہ ملامت کرو، اور یہاں انسان کہے گا نہیں تمہاری وجہ سے، تم نے مجھے بہکایا تھا تو میں آج اتنے گناہ کیا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قالا، اور فرمائے گا لا تختصموا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہ تم جھگڑا کرو لدیہ، میرے پاس۔ دونوں سے کہا جائے گا نہ تم میرے سامنے آج جھگڑا نہیں کرو، وقد قدمت، حالانکہ تحقیق میں پہلے بھیج چکا تھا، الیکم، تمہاری طرف، بالوعید، وعید کو، وعدہ عذاب کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انسان کو کہ تمہیں پہلے ہی الرٹ کر دیا گیا تھا، تمہیں پہلے ہی وعید تمہارے پاس بھیج دی گئی تھی، تمہارے پاس انبیاء آئے، تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس کتابیں آئیں، تمہارے پاس دلائل آئے، سب چیز تو تمہیں بتا دی گئی، حق کو واضح کر کے تمہیں دکھا دیا گیا، تمہیں کھلم کھلا بتایا کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے، شیطان کے بارے میں بھی بتایا، اس کے چالوں کے بارے میں بھی بتایا۔ آیت 29، ما یبدل القول لدیہ، اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے شیطان سے بھی اور انسان سے بھی کہ ایک دفعے جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے یہاں بات بدلا نہیں کرتی، ایک بار اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور دیکھیں کیسے آج اس امت کو لوگ گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آ کر آپ کو بچا لیں گے قیامت والے دن، لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کے پیچھے پیچھے نکل جائیں گے، فلاں آ کر ہمیں چھڑا لیں گے، فلاں کا دامن پکڑ کے ہم نکل جائیں گے۔ دیکھا ہے نا، کسی کا دامن پکڑ کے نہیں نکل سکتے، کسی کے پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ پچھلی ہم نے آیتوں میں سیکھا ہے نا کہ کس طرح ایک فرشتہ ہانک کر
اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ تو کہاں کسی کے پیچھے پیچھے جانے کا سوال اٹھتا ہے، یہاں تو ایک فرشتہ ساتھ کھڑا ہوا ہے جو اسے سیدھا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ تو یہ عقیدوں کو ہمیں درست کرنا ہے کہ فلاں آ کر ہمیں بچا لیں گے، فلاں آ کر ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار جو فیصلہ کر دیا اسے کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ اور آیت الکرسی میں ہم خود پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا یہ جب تک اللہ تعالیٰ خود اجازت نہ دیں۔ اور کیسے لوگ دیکھیں یہ باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں دوسروں کی، اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، فلاں ہے نا، وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات بدلا نہیں کرتی۔ اور دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں کھڑے رہ کے شیطان پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا ہاں بے شک شیطان نے بہکایا تھا، سارا قصور تو شیطان کا ہے، تم تو بڑے معصوم تھے تو لہٰذا تمہیں چھوڑ دیں گے، بس شیطان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، وارن بھی کیا تھا، ایک انسان کو فری ول بھی دی تھی کہ وہ اس کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان بھی ڈالی تھی۔ تو اب وہ وہاں پہ یہ بہانے نہیں کر سکتا۔ جب شیطان کا بہانہ نہیں کر سکتے، وہاں پر شیطان پہ الزام لگا کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو پھر یہ ہمارے دوسرے بہانے جو ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، کیا یہ بہانے وہاں کام آئیں گے؟ ہمارے کتنے بہانے، ہاں کیا کرے، بچے چھوٹے ہیں نا، اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، نہ نمازیں ہماری ہوتی ہیں نہ دوسری عبادتیں ہوتی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، کیا کریں، بہت مصروف ہے، وقت نہیں ملتا ہمیں، کیا کریں، ہمارے پاس نہ حالات اس طرح کے ہیں، کیا کریں، یہ مجبوری ہے۔ یہ سب بہانے وہاں نہیں چلیں گے۔ یہ بس بہانے یا نا ہم اس دنیا میں کر کے ان بہانوں سے اپنے آپ کو بہلا سکتے ہیں، وہاں کوئی نہیں بہانہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بار اگر فیصلہ ہو جائے کسی کے حق میں کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، تو کون ہے جو آ کے پھر اس انسان کو جہنم سے بچا سکے؟ پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بدل سکے، اس فیصلے کو بدل سکے؟ اور اسی طرح دیکھیں آیت 30 میں، یوم، یاد کرو اس دن کو۔ کون سا دن؟ نقول، ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو جس دن ہم کہیں گے، لی جہنم، جہنم سے کہیں گے، حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، وہ کہے گی، حل من مزید، کیا کچھ مزید اور ہے، کیا اور بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال جہنم سے کیوں کریں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قیامت والے دن جہنم کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا جنوں اور انسانوں سے۔ تو اس پر جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے؟ اور دیکھیں جہنم کے بارے میں یہی آتا ہے نا، جب قیامت والے دن میدان حشر میں اس کو کھینچ کے لایا جائے گا، اس کو دیکھ کر، کیونکہ یہ ایسے چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، یہ گھات میں بیٹھی ہے کہ جیسے ہی اس میں کسی سرکش کو، کسی کافر کو، کسی گناہگار کو ڈالا جائے تو اس کا میں کام تمام کر دوں، جہنم تو انتظار میں ہے اور وہ اتنے غصے میں ہے، وہ چیخ اور چلا رہی ہے۔ جہنم کے اس منظر کو دیکھ کر ساری امت یہاں تک کہ انبیاء اکرام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اس دہشت کو دیکھ کر، اس جہنم کو دیکھ کر جو چیخ اور چلا رہی ہوگی، اور اس کی گرمی اور اس کی دہشت کو دیکھ کر، تو وہ فرمائے گی کیا اور بھی ہے؟ اور اس میں حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لوگوں کو مسلسل ڈالا جائے گا۔ یعنی دیکھیں کتنی ساری امتیں ابھی تک گزر چکی ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، پتہ نہیں کتنے انسان ہیں، کتنی امتیں تھیں، سب کو ایک کے بعد ایک سب کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا ایک کے بعد ایک، تو کہے گی کیا اور کچھ اور بھی ہے؟ یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک، اللہ تعالیٰ اپنا پیر کو اس میں رکھ دیں گے، تو اس کے بعد جہنم کے بعض حصے بعض کی طرف سمٹ جائیں گے، اور جہنم کہے گی بس بس،
یعنی جب وہ سوال کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ کیا اور بھی ہے، اور کوئی مزید اور بھی ہے، کیونکہ اس میں جگہ جو باقی ہوگی اور جگہ باقی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں رکھیں گے تو وہ جہنم بالکل سمٹ جائے گی، اور اس کے بعد جہنم کہے گی بس بس تیری عزت وہ کرم کی قسم۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دیکھیں گے، جب جنت میں ابھی جگہ باقی رہے گی، سارے لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر بھی جنت میں جگہ باقی ہوگی، تو اس کو پوری کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو اس جنت میں رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا انصاف کرنے والا ہے، جہنم میں اتنے سارے لوگوں کو ڈالنے کے بعد بھی جگہ باقی رہے گی، اور اس جگہ کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھیں گے تو وہ جگہ وہ سمٹ جائے گی۔ یہاں دیکھیں لیکن جنت میں جگہ باقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نئی مخلوق پیدا کی، جہنم کے لیے نئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کہ جہنم کو پوری فل کرنا ہے، جہنم میں جگہ باقی ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کی ہے، اور انہوں نے کچھ گناہ کیا نہیں، لیکن بس جہنم کو فل کرنا ہے تو بس نئی مخلوق پیدا کی اور اس میں اس کو جھونک دیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح البخاری میں بھی سیم اسی طرح کی حدیث آئی ہے۔ جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنا پیر مبارک رکھ دیں گے تو وہ کہے گی بس بس۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور دیکھیں آج کی جیسے ہم نے آیتوں میں حمزاد کے بارے میں، قرین کے بارے میں سیکھا ہے کہ کس طرح وہ انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور کنٹینیوس وہ اپنی دشمنی نبھا رہا ہے، کنٹینیوس وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وسوسے ڈالنا، انسان کو بھٹکانا، نیکیوں سے روکنا، گناہوں کی طرف لے جانا۔ تو اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا بہت ضروری ہے۔ تو جو پہلے میں نے بتائے ہیں، ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، صبح شام کے اذکار پڑھیں، اور جیسے ہی وسوسے کوئی اگر ذہن میں آنے لگے تو اس کو وہیں پر چھٹک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے جائیں جب تک یہ وسوسے ختم نہ ہو جائیں۔ اور سورۃ الفلق اور ناس پڑھیں اور ذکر کی کثرت بہت زیادہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔